نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دو سنا عظمتوں کی بیائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے اختیار میں کائنات کا تصرف ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری اور آپ کی جانیں ہیں، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے سے نوازا ہے، جس مہینے میں نیکیوں کا گراف بہت بڑھ جاتا ہے، اعمال صالحہ کی قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اپنے بندوں کے دشمن سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اور جس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان مبارک ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کے نزول کی غرض و غایت کیا ہے، اسے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کسی ایک مذہب، کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ ھدی للناس،
تمام لوگوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے، کالے گورے کے لیے، ادنا اعلیٰ کے لیے، امیر معمول کے لیے، عالم مقتدی کے لیے، سب کے لیے ہدی للناس۔ اب اگر کوئی قوم اس کو صرف اپنی جاگیر سمجھ لے اور اپنی جاگیر سمجھ کر اپنے گھروں کی الماریوں میں بند کر لے، اپنی جاگیر سمجھ کر صرف اپنی تلاوت تک محدود رکھے، تو وہ اس کتاب کے حق میں ظالم ہے، وہ اس کتاب کے حق میں ظلم کرنے والا ہے کہ اس نے اس کتاب کو صرف اپنی جاگیر سمجھ لیا، اپنے گھر میں اسے بند کر کے رکھ لیا، اپنی الماری میں سجا لیا، زیادہ سے زیادہ توفیق مل گئی تو خود تلاوت کر لیا۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں مزید توفیق ملی تو انہوں نے اس کے معانی اور مفہوم پر غور کر لیا۔ اس سے تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے معانی اور مفہوم پر غور کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ورنہ اکثریت نے تو اس کو بس سرما بنا لیا ہے کہ اسے دیکھ لو اور عبادت ہو گئی، یا مرنی کرنی میں ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا، گھر کے افتتاح کے لیے، دکان کے افتتاح کے لیے پڑھ لیا۔ قرآن پاک ہرگز اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ موت میت پر پڑھا جائے، ہرگز اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف گھر کی افتتاح کے لیے پڑھا جائے، وہ تو اس لیے نازل ہوا کہ مستقل گھر میں پڑھا جائے۔ تو یہ بابرکت مہینہ قرآن پاک کی وجہ سے بابرکت ہے، قرآن پاک کی وجہ سے تمام مہینوں میں ممتاز ہے، قرآن پاک کی وجہ سے اس مہینے کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت ہے۔ اور جس کی خوبی یہ بتائی گئی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ ظاہر ہے جب وہ رب العالمین ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، جینیوں، بدھسٹوں، کسی کا رب نہیں، سب کا رب ہے، اور رب ہونے کے ناطے سب کو وہ اپنی غذا فراہم کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ بدبخت جس نے اس کے کلام کو جلایا اس کو بھی وہ غذا فراہم کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ نامراد لوگ جو قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں ان کو بھی غذا فراہم کر رہا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ انہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزاق ہے، زبردست طاقت و قوت والا ہے، اسی لیے سب کو، اپنے پرائے سب کو، فرما بردار نافرمان سب کو غذا فراہم کر رہا ہے۔ تو کیا کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن پاک رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ جو قرآن نازل کیا گیا کسی عام فرشتے کے ذریعے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ذریعے جو فرشتوں کا سردار ہے اس کے ذریعے نازل کیا گیا۔ روح الامین جبریل امین کی خصوصیت ہے، ان کا لقب ہے۔ اور کہاں نازل کیا؟ علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، ساری انسانیت میں، تمام انبیاء اور تمام رسولوں اور تمام عام انسانوں میں جو سب سے اچھا دل تھا، رسولوں میں بھی انبیاء میں بھی جو سب سے اچھا دل تھا، اس دل پر اس قرآن پاک کا نزول ہوا۔ علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر نزول ہوا ہے، اور روح الامین کے ذریعے نزول ہوا ہے، اور غرض کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرانے والے ہو جائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حکم عدولی سے ڈرائیں، شرک سے ڈرائیں، معصیت سے ڈرائیں، نفاق اور شقاق سے ڈرائیں۔ اس قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا گیا، گویا قرآن پاک انذار اور تبشیر کے لیے، بشارت دینے کے لیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، یقیناً یہ قرآن
سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیکی کے کام کرتے ہیں۔ کس بات کی بشارت؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو یہ قرآن پاک بشارت ہے، اور ایسے ہی لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرانے والے ہو جائیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے وہ جہان والوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ گویا قرآن پاک کا مقصد، اس کی بعثت کا مقصد نافرمانوں کو ڈرانا، اللہ کے پکڑ، اس کے غضب، اس کے عذاب، اس کے انتقام سے، اور جو فرما بردار ہیں ان کو بشارت دینا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور یہ کب حاصل ہو سکتا ہے؟ بشارت کب مل سکتی ہے اور ڈرایا کب جا سکتا ہے؟ جب آدمی اس میں غور و فکر کرے، آدمی اس میں سوچے اور سمجھے، اس کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ یوں تو کوئی شخص خالی تلاوت کرتا ہے تو بھی اس کو اجر ملے گا، اس کے معنی مفہوم نہیں جانتا تھا، تلاوت کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اس کے رب کا کلام ہے، یہ اس کے رب کی ہدایت ہے، اور تلاوت کر رہا ہے تو اسے اجر ملے گا، اور ہر حرف پر 10 سے 70 اور 70 سے 700 اور اس سے زیادہ ملے گا۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا ہے، ایک ایک کلمے کو 3 4 مرتبہ پڑھ کر تب صحیح کرتا ہے، 4 5 مرتبہ پڑھتا ہے تب وہ کلمہ صحیح ہوتا ہے، کسی طرح اٹک کر پڑھتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ہے۔ بلکہ اگر واقعتاً وہ معذور ہے، اصلاح کی کوشش کے باوجود معذور ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کو اور زیادہ ثواب ملے، کیونکہ اس نے اس کے ادائیگی میں کوشش کی، محنت کی، کئی مرتبہ اس میں لگا رہا، تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے۔ یہ تو ہے ہی کہ آدمی تلاوت کرے، لیکن اصل مطلوب کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا، سمجھ کر کے اس کے احکام معلوم کرنا، احکام معلوم کر کے اس پر عمل کرنا، عمل کر کے دوسروں تک اسے پہنچانا، پہنچانے کے راستے میں اگر رکاوٹیں کھڑی ہوں تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ اصل بنیادی مقصد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق کی ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو جاننا، اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں اس آیت کو بار بار دہرایا، معذب قوموں کا تذکرہ کیا، گزری ہوئی قوموں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اس آیت کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق کی ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک کو نازل کیا اور اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی غموز و خفا نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، سیدھے راستے کی رہنمائی، اور ڈرایا گیا کہ اللہ کے پاس جو اس کا انکار کریں، اس کے احکام کا انکار کریں، جو اللہ کی تکذیب کریں، جو رسول کی تکذیب کریں، جو قرآن پاک کو منزل من اللہ نہ مانیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ وہ ڈرائے اللہ کے سخت عذاب سے اور بشارت دے ان لوگوں کو جو نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر،
یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں. ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل کر دی گئی ہے، وضاحت کر دی گئی ہے من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور بہت باخبر ذات کی جانب سے. جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے نزول کا فیصلہ کیا تو اس رات کا انتخاب کیا جو رات 1000 مہینوں سے افضل تھی. اس فرشتے کا انتخاب کیا جو نہ جانے کتنے فرشتے. انسانوں میں تو ہم گن لیتے ہیں صاحب، آج انسانوں کی آبادی 8 ارب ہے، فرشتوں میں ہم گن نہیں سکتے. جو ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہوا قیامت تک اس کی باری ہی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے، اور 70 کی تعداد کثرت کے لیے ہے. یہی نہیں کہ 70,100 نہیں جا سکتے، نہیں، 70,000 کثرت کے لیے، اس سے کہیں زیادہ. اور جو ایک مرتبہ داخل ہوا وہ قیامت تک جا نہیں سکتا. آپ اندازہ کیجئے کتنے فرشتے ہوں گے. اتنے فرشتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہتے ہیں. قدر کے ایک معنی ہے تکریم اور عزت کرنا، قدر کرنا جسے ہم بولتے ہیں. قدر کا ایک معنی ہے اندازہ کرنا کہ سال بھر کے جو اہم حوادث اور معاملات رونما ہونے والے ہیں اس کے تعلق سے فیصلہ کر دینا. قدر کا ایک معنی ہے تنگ کر دینا. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہی تنگ یہاں مراد ہے کہ لیلۃ القدر میں روح الامین اور فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا کوئی ایک ذرہ نہیں ہے جہاں فرشتہ سپرد نہ ہو، جہاں فرشتہ متعین نہ ہو اور وہ وہاں کی خبر نہ دے رہا ہو. اب آپ سمجھیے کہ کتنے فرشتے، لیکن ان فرشتوں میں کس کو منتخب کیا گیا؟ جو سید الملائکہ ہے. اور کس دل پر اسے نازل کرنا ہے؟ تمام انسانیت میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آخری انسان تک، ان تمام انسانوں میں جو سب سے پاکیزہ دل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے جنا، اور اس پورے سلسلے میں کہیں کوئی کھوٹ اور کہیں کسی طرح کی کوئی بد کرداری نہیں ہے. میں صفاح کے نتیجے میں، صفاح کہتے ہیں جو غلط طریقے، کسی کو بھگا لے گئے، کسی سے زبردستی نکاح کر لیا، بدکاری ہو گئی، یہ صفاح ہے. تو میں صفاح کے نتیجے میں نہیں، میں نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں. کب سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر الی ان ولدتنی امی، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے جنا. تو تمام دلوں میں، انسانوں کے تمام دلوں میں جو سب سے مصفا، مجلہ، مزکا، روشن، طاہر دل تھا اس کو منتخب کیا گیا اس دل کے لیے. اور اس رات کو منتخب کیا گیا جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل. اس مہینے کو منتخب کیا گیا جو سال کے بقیہ 11 مہینوں سے افضل. اور اس مہینے میں رمضان المبارک کے صوم اس لیے فرض کیے گئے تاکہ انسان متقی ہو جائے. یہ سب اہتمام کیوں ہے؟ یہ سب اہتمام اس لیے ہے کہ جس کے لیے اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا وہ اس کو اہتمام سے لے، وہ اس کے ساتھ اہتمام کا معاملہ کرے، وہ اس کے تلاوت میں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں، اس کے معنی اور مفہوم کو عمل کرنے میں، اس کے معنی اور مفہوم کو دوسروں تک پہنچانے میں، اس راستے میں اگر رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے میں اہتمام سے کام لے، اہتمام سے کام لے.
اسے عام کتاب نہ سمجھے، عام حکم نہ سمجھے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی، اور سفارش ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناظرہ کرے گی، اصرار کرے گی کہ اللہ اس نے رات کی تاریکی میں اٹھ کے مجھے پڑھا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اس نے ہم پر عمل کیا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے ہم پر عمل کرتے ہوئے رویا ہے، اللہ تو اسے بخش دے، اس کے درجات بلند کر دے، جنت میں اس کا داخلہ یقینی بنا دے۔ اور اس کے برخلاف کوئی عالم ہے، وہ قرآن پاک کو جانتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم سمجھتا ہے، اس کے احکام کو جانتا ہے، اور جان کر کے پھر چھوڑ دے اس کو، تو اس کا انجام دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر خواب میں جبریل امین اور میکائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر چلے، اور کئی مناظر کا جو ہے انہوں نے مشاہدہ کروایا۔ اس میں ایک مشاہدہ یہ تھا کہ ایک شخص ہے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، اور بغل میں ایک شخص کھڑا ہے، ایک بھاری پتھر لیے ہوئے ہے، اور اس کے سر پہ مارتا ہے، اور اس کے سر پہ جب مارتا ہے تو اس کا سر ریزہ ریزہ اور چور چور ہو جاتا ہے، اور پتھر دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، جب تک وہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے، اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو مارتا ہے، اور پھر اس کا سر ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پتھر دور چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو اٹھا کر لاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت، کئی کیفیتیں اس میں، کئی سین دکھائے گئے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوفتمانی اللیلہ، تم لوگ تو پوری رات مجھے گھماتے رہے، ذرا یہ جو مجھے دکھایا گیا اس کی حقیقت بتاؤ۔ بات لمبی ہے اس لیے میں وہ سب چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں کیا کہا رہا، وہ آدمی جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ عالم قرآن تھا جو قرآن پاک کے احکام کو جانتا تھا، اسے پڑھتا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، رات بھر سوتا رہتا تھا، دن بھر بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے۔ تو جہاں اس کتاب کے ذریعے فضیلت ہے، جہاں اس کتاب کے پڑھنے والے کے لیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بدلی کی طرح آئیں گے، غمامتان اور غیایتان بدلی کی طرح آئیں گے، اور اپنے پڑھنے والے پر آگے آگے سایہ کرتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ وہیں جب اس کو چھوڑ دے، قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دے، تو وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، وہ ذات جس نے اپنوں کے ساتھ ساتھ پرائیوں کے حقوق کا خیال کیا ہے، کل حشر کے میدان میں وہ ذات اپنے رب سے شکایت کرے گی، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، اس کا پڑھنا چھوڑ دیا، اس میں غور و تدبر چھوڑ دیا، اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اسے دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا، اس کے راستے میں کوئی روڑا اٹکایا گیا تو دفاع کرنا چھوڑ دیا۔ گویا ہم مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہیں، چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہیں، اور جو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا وہ فنا ہو گیا، اپنا وجود کھو دیا اس نے، اللہ یہ کہ اس نے ایسی مضبوطی اختیار کی ہو کہ چکی کے دو پارٹ بھی اس کو دبا نہ سکے، وہ بات الگ ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، اپنے رب سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں ہمارے ہر شخص کو یہ سننا چاہیے، ہماری خواتین کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی سننا چاہیے۔ لکھا ہے کہ جو شخص مسلسل 3 دن قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، وہ اس مہجور کے حکم میں آ جاتا ہے۔ جو شخص مسلسل 3 دن قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے،
وہ اس حکم کے تحت آ جاتا ہے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور جو اس کے احکام میں غور و فکر نہ کرے، اس کے معانی میں تدبر نہ کرے، وہ بھی اسی ضمن میں آ جاتا ہے۔ ہم کتنے بزدل اور کتنے عاجز اور کتنے بے بس اور کتنے اپاہج اور کتنے لولے لنگڑے ہیں کہ جب قرآن پاک سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، نہ ہمارے بوڑھوں کے پاس، نہ ہمارے جوانوں کے پاس، نہ ہماری خواتین کے پاس، نہ ہمارے بچوں کے پاس۔ ابھی ڈش بنانا ہے تو خواتین 3 بجے سے لگ جاتی ہیں اپنے کچن میں، جو نہیں معلوم ہے وقت کا جو ابو جہل ہے اس سے معلوم کر کر کے اور ڈش بنا لیتی ہیں، موبائل اٹھا کے اور اس سے دیکھ کے بنا لیتی ہیں، جو کچھ نہیں جانتی تھی وہ بنا لیتی ہیں۔ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ جس لائن میں کام کر رہے ہیں، آرڈر آ گیا کہ اب آپ کا بل منظور نہیں اگر آپ نے اسے کمپیوٹر سے نہیں نکالا ہے۔ 60 سال کا مالک ہے، اس کو اپنا بڑا کاروبار چلانا ہے اور آ گیا کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی بل منظور نہیں ہے، تو وہ 60 سال کا بوڑھا 1 ہفتہ چھوڑ دیجئے، 5 دن میں کچھ نہ کچھ چلانا سیکھ جاتا ہے۔ 5 دن میں اسے کچھ نہ کچھ چلانا، ٹھیک ہے وہ ماہر نہیں ہو سکا، ایکسپرٹ نہیں ہو سکا، مگر کی بورڈ، ماؤس اور ساری چیزیں ٹائپ کرنا دھیرے دھیرے وہ سیکھ لیتا ہے۔ جو جس پیشے میں ہے وہ اس میں کام کر لیتا ہے، اور قرآن پاک کے لیے صاحب وقت نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہہ دیا قرآن پاک کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے 18 علوم و فنون کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا، پھر ہمیں نذرانہ نہیں دو گے، پھر جو ہم الٹا سیدھا تمہیں بتاتے رہے ہیں تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو ہمیں لات مار دو گے۔ قرآن پاک کے تئیں ہماری مجرمانہ غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اب تو حال یہ ہے، پہلے بچوں تک اور جوانوں تک یہ بات تھی، اب تو بوڑھوں کے تعلق سے یہ بات آ رہی ہے کہ 3 4 بجے تک موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ اور یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب منبر پر کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ مفکر قوم 3 بجے تک میٹنگ کرتا رہے گا نکڑوں اور چوراہوں پر، اور جب فجر کی اذان ہوگی تو شیطان کے پیشاب کرنے کے لیے اپنے کان خالی چھوڑ دے گا۔ فجر کی اذان ہوگی وہ سو رہا ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو کہ ہم اس کتاب کے لیے جو کتاب اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھلا یہ بتائیے کہ جن ہاتھوں میں قرآن پاک اخلاص کے ساتھ ہو، جن ہاتھوں میں قرآن پاک للہیت کے ساتھ ہو، جن ہاتھوں میں قرآن پاک نیک نیتی کے ساتھ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن کی حفاظت ہو اور ان ہاتھوں کی حفاظت نہ ہو؟ جس دل میں قرآن پاک نیک نیتی کے ساتھ ہو، عمل کے جذبے کے ساتھ ہو، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت ہو اور اس کے دل میں قرآن پاک رچا بسا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت ہو اور اس دل کی حفاظت نہ ہو، ان اعضاء اور جوارح کی حفاظت نہ ہو؟ کسی بھی ملک میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ ہے اسے دور کریں۔ یہی ایک شکل ہے کہ اس ملک میں آپ کو استحکام مل سکتا ہے۔ میں نے چکی کا ایک پارٹ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ چکی کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اس ملک کے، یوں تو پوری دنیا کے، اس ملک کے 100 کروڑ غیر مسلم کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے یہ کہا اللہ تو ہمیں عذاب دے رہا ہے، ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں رہنے بسنے والی 20 کروڑ یا 22 یا 25-30 کروڑ مسلم آبادی تھی، اس نے تیرے کتاب کو تو اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا، تیرے رسول کو تو اپنا اثاثہ سمجھ لیا تھا، تیرے احکام کو اپنے احکام میں تبدیل کر لیا تھا، انہوں نے مجھے پہنچایا ہی نہیں، تو اللہ تو ہمیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر تو ہمیں عذاب دے رہا ہے تو پہلے ان 25 کروڑ مسلمانوں کو عذاب دے، پھر اس کے بعد مجھے عذاب دے۔ جیسے جو غیر مسلم عوام ہیں قیامت میں کہیں گے اللہ انہوں نے، ہمارے سرداروں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے مکھیا نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اللہ تو ان کو عذاب دے، اللہ تو انہیں ہمیں پیروں کے تلے اب اجازت دے کہ ہم پیروں تلے ان کو رونپ دیں، نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے سب کو اپنی خیرت دی تھی، سب کو نوازا تھا، سب کو چاہیے تھا کہ غور کرتے اور پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے نسخہ سعادت ہے، نسخہ کیمیا ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، شفا ہے، لیکن اگر اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا گیا تو یہ پھر ہمارے لیے تباہی کی بات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ نامراد ہو جائیں، آپ بدبخت ہو جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ کو تنگی ہو، آپ کو مشکل ہو، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تذکرہ اور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ اور رب العالمین کی جانب سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل کر کے رمضان اور قرآن کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ اترے ہوئے حصے کا جتنا حصہ اتر چکا ہوتا تھا اس کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 دور کیا۔ رمضان میں خصوصیت سے ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مزید بڑھ جانا چاہیے، اور جب قرآن کی بات آتی ہے تو احادیث صحیحہ خود بخود اس کے ذمن میں آ گئی کہ اس کی تشریح ہے، اس کے بغیر ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے جو شخص قرآن پاک سے اپنا دل جوڑ لے، اپنا تعلق جوڑ لے، وہ دنیا کا سب سے بہتر انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یا افضلکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر اور تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے اور اس پر عمل کرے۔ صرف پڑھ لیا اور پڑھا دیا نہیں، پڑھ کے اس پر عمل کرو اور عمل کی دعوت دو، یہ لازمی ہے۔ اور یہ مہینہ اسی لیے ہے، اس مہینے کی برکتیں اسی لیے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں ابھی جو دن بھی بچے ہیں اس میں ہم اپنی رفتار بڑھائیں اور یہ عہد کریں ہم 1 رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، مگر پڑھیں گے خالی ترجمہ یعنی خالی جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یا یہ کہ جو معمول ہے کہ 1 پارہ ہم تلاوت کریں گے لیکن 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر یہ معمول بنا لیں تو یقیناً اس کی برکتوں سے ہم مستفید ہوں گے، ہماری زندگی پر اس کا اثر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب مقدس کو، جو رمضان کی خصوصیات میں سے اس کتاب مقدس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب پر اپنے رضا کی چادر تان دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔